بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے کہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سیاہ بال تھے، اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سلام عرض کرنے کے بعد میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کہیں دور سے آیا ہے، کوئی مسافر ہے، مگر اس کے چہرے پر سفر کے آثارات بھی نہیں تھے۔ ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ دور سے آیا ہے، مگر ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں پہچانا۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے دین کے بارے میں بتائیں، دین کیا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس طرح عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ارکان میں سے اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تم ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے، تو تم پر فرض ہے کہ تم بیت اللہ کا حج کرو۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیا، اسلام کے بارے میں بتایا۔ اب وہ فرماتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے تجسس ہوا کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے سوال کیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اللہ کو ایک ماننا، حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا رسول ماننا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے جواب کے بعد وہ فرماتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب تیسرا سوال اس نے کیا کہ آپ قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ سائل سے زیادہ میں نہیں جانتا، سوال کرنے سے زیادہ میں نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہ کچھ وضاحت فرما دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام میں ارشاد فرماتے قیامت سے پہلے بھیڑ بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے بڑے بڑے محلات میں رہیں گے، بڑے بڑے اونچے گھر تعمیر کریں گے، بنگلے بنائیں گے، گاڑیاں جمع کریں گے، مال دولت ان کے پاس زیادہ آ جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ فرماتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ یہ تین سوال کیے اور اٹھ کے چلا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلا گیا تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر تو اس شخص کو جانتا ہے
جو ابھی آیا تھا، سوال کیا، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، اور قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نہیں اسے پہچانتے، ہم نہیں جانتے۔ میرے آقا فرماتے کہ اے عمر، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو آپ کو علم سیکھنے کے آداب بتانے کے لیے آئے تھے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو میرے آقا کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے؟ دیکھو کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں زبان اور دل سنبھال کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کہیں تیرے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے، کوئی ایسا الفاظ نہ آ جائے کہ تیرا ایمان جاتا رہے۔ تمہاری زبان پر کوئی ایسے الفاظ نہ آ جائیں، اب بولتے وقت اپنے الفاظوں کا چناؤ کرنا چاہیے تاکہ تو جو بول رہا ہے تجھے معلوم ہے کہ تو کیا بولنے والا ہے۔ جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے دل اور اپنی زبان سنبھال کے بیٹھو۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے دل اور اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، کہیں تمہارے دل میں برے خیالات نہ آ جائیں، تمہاری زبان سے برے الفاظ نہ نکل جائیں۔ میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، اللہ کے محبوب ہیں، میرے آقا محب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام الانبیاء علیہ السلام سے پیار، محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔